تو پھر کس طرح آگے معاملات کو لے کر چلیں؟ ہمارے لیے تو سوال یہ کیونکہ ہم بھارت کی جو ہے گلوبل ساؤتھ کی جو لیڈرشپ اس نے لے رکھی ہے جس طرح بھی اس کو تسلیم ہمیں بھی کر لینا چاہیے کہ نہیں، کیا ہے؟ آئی تھنک ٹریڈیشنلی ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ تو شروع سے آپ دیکھیں تو گلوبل ساؤتھ کی جو لیڈرشپ ہے وہ تو چین کے پاس ہے، اور ان کا سارا جو نیریٹو ہے، انہوں نے باقاعدہ فنڈ بھی ساؤتھ کوآپریشن کے لیے بنایا ہوا ہے، سب سے زیادہ پیسہ بھی وہی دیتے ہیں، اور ابھی بھی جو وہ بات کر رہے ہیں وہ ون ون کوآپریشن کی، سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کی، اور سب کو ساتھ لے کے آگے چلنے کی بات کر رہے ہیں. اور ہمیشہ سے ٹریڈیشنلی تو چین ہی جو ہے وہ، اور اب جس تیزی سے وہ اپنی منزل کی طرف جا رہا ہے ٹو ایونچولی ایٹ سم اسٹیج بیکم دی اونلی پولیٹیکل اینڈ اکنامک پاور جو سب سے بڑی دنیا میں ہوگی، تو اینڈ اسٹل اٹس کالنگ اٹ سیلف اے ڈیولپنگ کنٹری. تو آئی تھنک جو گلوبل ساؤتھ کا جس طرح وہ چین کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں، آئی تھنک وہ اس طرح ابھی انڈیا کے ساتھ ریلیٹ نہیں کرتے، پرٹیکولرلی بیکاز بہت سارے جو ڈیولپنگ ورلڈ ہے وہ اب ان کو کپل کرتا ہے ود دی پالیسیز آف یونائٹڈ اسٹیٹس. انڈیا اس سٹیج پہ ہے بھی نہیں نا، 3.5 ٹریلین اکانومی چودھری بننے کی اسٹیج پہ نہیں ہے. اور دوسرا دیکھیے، جو ایک آپ چاہے اس کو جو مرضی نام دے لیجئے، لیکن ایک نیگیٹیوٹی یو ایس کی طرف ہے لوگوں کی، اور اب وہ انڈیا نے کیونکہ اپنے آپ کو اس کے ساتھ بہت ایسوسیٹ کر لیا ہے، تو جو ٹرسٹ لیول ساؤتھ کی کنٹریز کا یا ڈیولپنگ کنٹریز کا شاید چین کی طرف ہے، وہ اتنا زیادہ کانفیڈنس شاید ابھی انڈیا کی طرف نہ آئے. وہ چاہتا تو ہے، دیٹس وائی دے آر سیئنگ کہ جی ہم وی آر دا وائس آف دا گلوبل ساؤتھ، لیکن وائس آف دا گلوبل ساؤتھ ہے، ان کی خواہش ضرور ہے، لیکن آئی تھنک حقیقت سے تھوڑا سا ابھی یہ ذرا دور ہے. اچھا ارون شریف صاحب، یہ بتائیے جو دوسرے آپ نے FIs کی بات کی، انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز، اب آبویسلی برکس میں نے اس طرح پہلے کہا نیو ڈیولپمنٹ بینک ہے، ایک اور بینک بھی وہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے کانٹیکس میں بنایا گیا ہے. اب بنگلہ دیش جو ہے برکس کا ممبر نہیں ہے، لیکن انہوں نے نیو ڈیولپمنٹ بینک سے پورا فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو پاکستان ان ٹرمز میں کیوں نہیں سوچتا؟ جی پاکستان کو، وہی میں بتا رہا ہوں، پاکستان کو اپنی آپشنز ڈائیورسفائی کرنے کی ضرورت ہے. جیسے ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک ہے، اس کا سب سے بڑا شیئر ہولڈر چین ہے، اس کا جو کیپٹل بیس ہے وہ ورلڈ بینک سے بڑا ہے، لیکن ہمارا وہاں پر ایگزیکٹو ڈائریکٹر تک نہیں ہے. جبکہ مودی صاحب نے اپنی حکومت میں پانڈیا صاحب جو گجرات کے چیف سیکرٹری تھے، ان کو اس کا وائس پریزیڈنٹ لگوایا. ہمیں ایک تو اپنے جو کمپیٹنٹ لوگ ہیں ان کا انفلوئنس وہاں بڑھانے کی اس انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ بینک کا پورا نام مجھے میرے ذہن، ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک، مسٹر جن اس کے پریزیڈنٹ ہیں. دوسرا میری آپ کو، اب تو دونوں بڑے ڈسٹنگوش ڈپلومیٹس ہیں، ڈپلومیسی میں ہمیں یہ چاہیے کہ ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کا ایک ریجنل آفس یہاں لانے کے لیے لابی کریں. جیسے ورلڈ بینک اور ADB کے یہاں کے آفس افغانستان کو بھی دیکھتے ہیں، سینٹرل ایشیا کو بھی دیکھتے ہیں. اگر ہم اس کو لے آتے ہیں، ہمارا انفلوئنس، یہ جو نئی اکنامک جغرافی ہے، اس پہ بڑھنا شروع ہو جائے گا. ہمیں اسٹریٹجیکلی دیکھنا ہے کہ ملٹی لیٹرلزم میں چین جو ہے، چین کے جو بھی امبیسڈر نغمانہ بات کر رہی ہیں، جو فنڈز ہیں، جو فوکس ہے موسٹلی بائی لیٹرل، چین کے ساتھ مل کے ہمیں ملٹی لیٹرلزم کو ریجن میں بڑھانے کی ضرورت ہے اگر ہم واقعی انفلوئنس چاہتے ہیں اور ہمارے پاس فائنینشیل مائنڈز ہیں جو کر سکے. فار انسٹنس COP28 آ رہا ہے UAE میں، ہمیں اس وقت چاہیے تھا کہ بجائے اس کے کہ ہم لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ جو نہیں فنڈ ہو پائے گا، ہمیں چاہیے کہ UAE اور کچھ ممالک مل کے ایک کلائمیٹ کا انفراسٹرکچر ملٹی لیٹرل لانچ کرتے COP، کیونکہ ضرورت پیسوں کی ہے. پیسے کیپٹل مارکیٹ سے آتے ہیں، جو ویسٹ کنٹرولڈ ہیں ان میں سے اب زیادہ تر پیسے ویسٹ اپنی دوبارہ ریوائیول پہ استعمال کرنا چاہے گا. پاکستان کو اپنے اندرونی، کیونکہ ہم تو اپنے اندرونی جھگڑوں میں اس قدر پھنس گئے ہیں کہ ہم اس سے نکل نہیں پا رہے ہیں. آئی ڈونٹ نو یہ بائی ڈیزائن ہے یا ڈیفالٹ ہے، لیکن یہ اپرچونٹی اس وقت ٹائمنگ ہے کہ اگر ہم ملٹی لیٹرلزم میں تھوڑا سا ایکٹیو ہو جائیں، ریجن میں پلے کریں بائی پارٹنرنگ ود چائنا اینڈ دا گلف کنٹری. If I may just add one sentence, کیونکہ this is exactly the right time, because آپ دیکھیں آفٹر G20 UN جنرل اسمبلی ہو رہی ہے، SDG سمٹ ہے،
क्लाइमेट समिट है और फिर वर्ल्ड बैंक की भी वो समिट है, यू नो, तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं, तो दिस इज द राइट टाइम टू एक्चुअली, लाइक हारून साहब नगमाना से, बिल्कुल आपने ठीक कहा, राइट टाइम तो है, लेकिन क्या किया जाए कि पाकिस्तान में इस वक्त केयर टेकर सेटअप है और कोई कुछ हमें मालूम नहीं है कि इलेक्शंस कब होने हैं, कब हालात हमारे ठीक होंगे। दूसरी तरफ चीन के भी 3 बड़े बुनियादी इनिशिएटिव्स हैं, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव, ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव एंड ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव। तो ये 3 इनिशिएटिव्स उनके भी हैं। फिर दुनिया भी एक लिहाज से नाज़रीन को लगता है कि डिविजन्स जो हो रही हैं उसको आप डेमोक्रेसी वर्सेस अथॉरिटेरियन रिजीम्स कह दें। अब हम किस हद तक चीन के साथ तो बहरहाल हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, वो तो अपनी जगह पे, लेकिन बहरहाल ये भी एक न्यूएंसेस की जंग तो चलेगी।